کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بڑے ہی پیارے صحابی ہیں۔ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کی زیارت کے لیے آتے ہیں تو کبھی آپ کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ، آپ کے دست مبارک پر اپنے ہاتھ رکھ دیتے ہیں، کبھی آپ کے پاؤں مبارک پر اپنے ہاتھ رکھ دیتے ہیں، اس لیے کہ آپ مجھے کچھ عطا کریں۔ ایک دن وہ صحابی جو ہے وہ بازار میں کہیں گزر رہے تھے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں پر تشریف فرما تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہی طریقہ کیا، اس کے طریقے کو ہی اپنا کر اس کے ہاتھوں پر آپ نے دست مبارک رکھ دیے۔ جب اس صحابی کے ہاتھوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک رکھے تو وہ صحابی بہت خوش ہوا۔ آپ بھی اندازہ لگائیں نا کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوں گے تو کیا منظر ہوگا، وہ صحابی کیا سوچ رہا ہوگا کہ آج میرا تو مقدر ہی کھل گیا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے دست مبارک میرے ہاتھوں پر رکھ دیے۔ تو وہ اتنا ہی خوش ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو ساتھ لے کر چلنا شروع کر دیا اور فرمایا، آج میں تمہیں 3 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، آج میں تمہیں 3 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ انشاءاللہ میں ان 3 نصیحتوں میں سے ایک نصیحت جو ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہے، انشاءاللہ اجازت چاہوں گا۔ وہ نصیحت کیا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابی، تم چٹائی بن جو، ٹاٹ بن جو۔ چٹائی کیا ہے کہ جو پہلے وقتوں میں جو کھجور کے پتوں کا ایک بنایا جاتا تھا اس کو چٹائی کہتے تھے۔ وہ نیچے بچھا کے اس کے اوپر ایک چادر بچھاتے تھے، چادر بچھا کے پھر اس کے اوپر بیٹھتے تھے۔ جب کبھی بھی وہ چادر گندی ہو جاتی تو اس چادر کو وہاں سے اٹھا کے اس کو دھو لیتے، لیکن چٹائی اس کے نیچے ہی رہتی۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی، وہ اوپر والا کپڑا نہیں بلکہ آپ وہ نیچے والی چٹائی بن جائیں، آپ وہ نیچے والی چٹائی بن جائیں، اور گھر والوں کے آپ وہ نیچے والی چٹائی بن جائیں، اور آپ نیکی کے کام کریں، آپ نماز پڑھیں، آپ روزے رکھیں، آپ زکوٰۃ دیں، آپ حج کریں، آپ کسی کی دل آزاری نہ کریں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی آدمی آتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی بات کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ ادب سے، احترام کے ساتھ اس سے پیش آئیں، کبھی گناہ نہ کریں۔ کیوں کہ جب انسان چٹائی بن جائے گا تو اس کا نفس مر جائے گا، اس کا نفس مر جائے گا، وہ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، کبھی کسی کی غیبت نہیں کرے گا، کبھی کسی کی چغلی نہیں کرے گا، کبھی کسی سے حسد نہیں کرے گا۔ تو آپ میرے صحابی، آپ وہ بن جائیں۔ رمضان المبارک کے روزے آنے والے ہیں، آپ روزے رکھیں۔ رمضان المبارک میں آپ صبح کے ٹائم پہ 1-2 سپارہ پڑھیں، صلاۃ التراویح میں آپ پورا قرآن پاک سنیں، ایک مہینے میں آپ اس کے روزے رکھیں، آپ اس کے روزوں میں استقامت کے ساتھ رہیں، زبان سے غیبت نہ کریں، کانوں سے غیبت نہ سنیں، آنکھوں سے بے حیائی نہ دیکھیں، دل کو اپنے کو صاف رکھیں، دوسروں کی نسبت اپنے دل کو صاف رکھیں، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کریں۔ اور رمضان المبارک میں چونکہ شیطان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باندھا ہوتا ہے، تو اس سے پھر رمضان کے بعد جیسے ہی وہ رمضان ختم ہو تو ایسے کام نہ کرو کہ جب شیطان کھلے تو وہ آ کر ایک دم آپ کے اوپر سوار ہو جائے، اور جو وہ اس سے پہلے آپ سے کروا رہا ہے وہ سارے کام آپ سے کروائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق سعید عطا فرمائے اور نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔